ہمارے چینل پہ لہسن کی افادیت کے حوالے سے بے شمار ویڈیوز اپلوڈ ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی 6 غلطیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو لہسن کے استعمال کرتے وقت ہم کرتے ہیں، اور ان غلطیوں کو کرنے سے ہمیں کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ لہسن استعمال کرتے وقت سب سے بنیادی اور اہم غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ ہے اس کو اوور کوک کرنا یا اس کو ضرورت سے زیادہ پکا لیں۔ میں آپ کو اکثر بتا چکی ہوں کہ لہسن کے اندر ایک سلفر کنٹیننگ کمپاؤنڈ موجود ہے جو کہ ایلسینن ہے، اور وہ ایلسینن جو ہے وہ میڈیسنل ایفیکٹس بھی رکھتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی بیکٹیریل وائرل فیکٹرز بھی ہیں۔ لیکن جب آپ لہسن کو ضرورت سے زیادہ پکاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا وہ ایلسینن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا وہ ڈی نیچر ہو جاتا ہے، تو وہ صرف خوشبو کے علاوہ لہسن کا کوئی اور فائدہ آپ کو نہیں دے پاتا۔ تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ لہسن پکاتے وقت آپ نے ٹیمپریچر کا خیال رکھنا ہے۔ لہسن کو پکانے کا جو آئیڈیل ٹیمپریچر ہے وہ 60 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اگر آپ اس کو اس سے زیادہ پکائیں گے تو وہ آپ کو نقصان دے دے گا یا آپ کا اس لہسن کے استعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ لہسن کو کھانا پکانے کے شروع میں استعمال ہرگز نہ کریں۔ کھانا پک جانے کے بعد یا پکنے کے اینڈ کے اوپر اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو وہ زیادہ، جیسے کہ موسٹلی ہم تو بلیسڈ ہیں اس معاملے میں کہ پاکستانی یا انڈین کوزین کے اندر ہم لہسن کا تڑکا لگاتے ہیں، تو جو ہم تڑکا لگا رہے ہیں وہ ایک نہایت ہی مفید اور فائدہ مند ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ فلیور دے گا بلکہ صحت کو بہتر بنانے میں نہایت ہی کارآمد رہے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو زیادہ پکائیں گے، اوور کوک کریں گے، اوور ہیٹ کریں گے، تو اس کے جو میریکل والے کمپاؤنڈز ہیں یا اس کی جو ایسے کمپاؤنڈ جو کہ آپ کی صحت کو بہتر بنا رہے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ لہسن استعمال کرتے وقت جو تیسری بڑی غلطی ہم کرتے ہیں وہ ہے چھلا ہوا لہسن استعمال کرنا۔ مارکیٹ میں اپنی آسانی کے لیے لہسن خریدتے وقت ہم دیکھتے ہی نہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چھلا ہوا جو آلریڈی چھلکا اترا ہوا لہسن ہے اس کو گھر لے آتے ہیں اور اس کو سٹور کر لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس ہمیں یہی کرنا ہے۔ لیکن جو لہسن جس کا چھلکا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ آپ چھلا ہوا لہسن استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے چھلکے اتار کے ہی اس کو اگاتا، چھلکوں کے ساتھ اس کو کبھی نہ اگاتا۔ تو چھلکے جو ہیں وہ پروٹیکشن ہے، اس کے اندر آکسیڈیشن نہیں ہونے دیتے، اور جو یہ چھلا ہوا لہسن ہے وہ جلدی ڈرائی بھی ہو جاتا ہے، اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ یسٹ اور مولڈ جو ہے وہ اس پہ گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کوشش ہمیشہ یہ کریں کہ آپ نے پہلے سے چھلا ہوا لہسن جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا، استعمال کرتے وقت ہی اس کو چھیلیں، اور جتنی ضرورت ہے بس اتنا چھیلیں، اور اپنی ہنڈیا میں یا اپنے کھانے میں استعمال کر کے آپ اتنا ہی یوز کریں، اس سے زیادہ نہ یوز کریں۔ کیونکہ اگر آپ پہلے سے چھلا ہوا لہسن لیں گے، ایک تو اس پہ مولڈ جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہو جائیں گے، دوسرا اس کی نیوٹریٹو ویلیو کم ہو جائے گی، اور ایلسینن کی جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اور پہلے سے چھلا ہوا لہسن اگر آپ لیتے ہیں تو وہ پھر آپ کے مدافعاتی نظام کو ویکن کرتا ہے۔ چوتھی اور سب سے اہم غلطی جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لہسن کو لوگ دھوئے بغیر استعمال کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر تو چھلکا ہے اور ہم نے چھلکا جو ہے وہ اتار دیا۔ اب دھوئے بغیر اگر آپ لہسن استعمال کریں گے، یاد رہے کوئی بھی جو بھی کراپ ہے اس کو اگانے کے لیے پیسٹیسائڈز کے سپرے اور بہت سارے کیمیکل سپریز جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں آج کل کے زمانے میں، تو آپ نے یہ والی غلطی ہرگز بھی نہیں کرنی۔ جب آپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے پراپر واش نہیں کرتے تو بھی بیکٹیریا، یسٹ، مولڈ جو ہیں وہ آپ کے لہسن کے اوپر گرو کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہی کیمیکل کمپاؤنڈ جس سے اس کو گرو کیا جاتا ہے، وہی کیمیکل کمپاؤنڈ جو ہیں وہ آپ کی خوراک میں شامل ہو کے آپ کی صحت کو خراب کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو کوشش ہمیشہ یہ کریں کہ لہسن کو استعمال سے پہلے جو اس کا چھلکا ہے اس سمیت پہلے دھوئیں، اور جب آپ اس کو استعمال کرنے لگیں تو چھلکا اتارنے کے بعد بھی آپ نے اس کو دھونا ہے۔ پرانے زمانے میں خواتین لہسن کو پانی میں تھوڑی دیر بھگو دیتی تھیں، اس سے اس کا چھلکا نرم ہو جاتا تھا اور پھر وہ اس کو صاف کرتی تھیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر جو بیکٹیریا، مولڈ یا ایسے کوئی بھی پیسٹیسائڈز کے سپرے کا یا کیمیکل کا جو موجود ہوتے تھے وہ اس پانی میں آ جاتے تھے، اور چھلکا اتارنے کے بعد جو لہسن ملتا تھا وہ بڑا ریفائنڈ اور صاف ستھرا اور پیور ہوتا تھا۔ پانچویں
बड़ी गलती जो हम करते हैं वो हम इसको स्टोर करने की गलती करते हैं। सबसे बड़ी वो मेन गलती कि हम इसको लाए और लाके हमने उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया। लहसुन को हमेशा हवादार और खुली जगह पे और जहाँ पे रोशनी ना आ रही हो उस जगह पे रखेंगे तो लहसुन जो है वो ठीक रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि लहसुन को अगर आप मॉइस्चर में रखते हैं या फ्रिज में रखते हैं तो उसकी पीछे से आपने कभी नोट किया होगा वो ग्रीन ग्रीन सी उसके मोल्ड से निकलने शुरू हो जाए, या वो उसके ग्रीन ग्रीन उसकी होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। तो हमेशा लहसुन को आपने प्रॉपर स्टोर करना है। छठी और आखिरी और सबसे ज्यादा अहम गलती जो हम करते हैं या हमारी खाने की किसी चीज का न्यूट्रिएंट एंड ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं, कि क्या हम कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारे खाने की किसी चीज को इंटरेक्ट करे और उसका फायदा जो है वो फायदे की बजाय नुकसान में तब्दील हो जाए। क्योंकि एल्सिनिन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड है और मेडिसिनल इफेक्ट्स रखता है। तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो कि खून पतला करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो दिल के मरीजों के लिए हैं, जो गुर्दे के मरीजों के लिए हैं, या जो हैं और ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए हैं। तो ऐसी कोई भी मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ अगर मेडिसिन आप ले रहे हैं जिसका इंटरेक्शन आपके गार्लिक से होता है तो अपने मालिज या डाइटिशियन की मर्जी से या उसके मशवरे से आपने इसको इस्तेमाल करना है। आपने खुद से लहसुन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि फिर यही लहसुन जो है वो आपको नुकसान की तरफ लेके जा सकता है। जो लोग दिल के अमराज की दवाइयाँ ले रहे हैं या जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं ज़ियाबतीस की, वो हरगिज़ भी लहसुन का इस्तेमाल अपनी दवाइयों के साथ ना करें। खून पतला करने वाली जो दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं उसके साथ लहसुन को मुनासबत से और अपने मालिज के मशवरे से इस्तेमाल करें।